वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। उन्होंने सुओ मोटो नोटिस लिया था, जो डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग आई थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से। आज जो समाअत हुई उसके दौरान जो कानूनी नुकात उठाए गए, जो पॉइंट्स अपोजिशन के वकला ने हाईलाइट किए, उनके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। अपोजिशन जमातों के जो वकला थे आज उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं, जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और हुकूमत की तरफ से जो वकला हैं वो अपने दलाइल कल देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि अदालत जो है वो इस मामले को सिर्फ कानूनी पहलू से देखना चाहती है, और वो ये देखना चाहती है कि जो 3 अप्रैल को ये रूलिंग दी गई थी डेप्यूटी स्पीकर की तरफ से, उसकी आईनी हैसियत क्या है, और इसको जांचने के लिए जो उनकी एक दायरा कार है वो क्या है। अपोजिशन जमातों के वकला ऑब्वियसली उन्होंने हाईलाइट किया सारा मामला जो हुकूमत की तरफ से उठाया जा रहा है, एक जो धमकी, मुबैना धमकी अमेरिका की तरफ से आई है, और नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी के इजलास में जो उस पर गुफ्तगू की गई। उन्होंने ये भी कहा कि उस इजलास के जो मिनट्स हैं उनको अदालत में पेश किया जाए और उनको भी देखा जाए, मगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि वो पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहते। समाअत से पहले आज मुस्लिम लीग नवाज़ के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब ने भी मुतालबा किया मीडिया टॉक में कि अपोजिशन अगर मुल्क से गद्दारी कर रही है तो फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI जो है वो इसके सबूत सामने लाए। अपोजिशन वकला जो हैं उन्होंने अपने दलाइल में बार बार यही कहा कि डेप्यूटी स्पीकर ये रूलिंग नहीं दे सकते थे और वोटिंग करवाना उनकी आईनी जिम्मेदारी थी। इसके साथ साथ PTI की तरफ से ये भी इत्तला आई है कि उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस जो है गुलजार अहमद साहब, उनको बतौर निगरान वज़ीर आज़म नामजद किया है, मगर उस पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि आर्टिकल 207 के तहत 2021 फरवरी में अगर वो रिटायर हुए हैं तो क्या वो 2 साल से पहले कोई हुकूमती ओहदा जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं। पंजाब असेंबली का भी आज बहुत जिक्र हुआ क्योंकि वहाँ भी जो वोटिंग है वो होनी है। हुकूमत एक कमज़ोर पोजीशन में नज़र आ रही है, और वहाँ से भी आज यही इत्तलात आई हैं कि जो सारी प्रोसीडिंग्स हैं उनको 16 अप्रैल तक मौखर कर दिया गया है। इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इरफान कादिर साहब, माहिर कानून है, साबिक अटॉर्नी जनरल। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद पंसोटा साहब, माहिर कानून है, और हमारे साथ मौजूद हैं असद रहीम खान साहब, माहिर कानून। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी इरफान कादिर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर अदालत के जो आज रिमार्क्स आए हैं उससे तो साफ यही लग रहा है कि वो सिर्फ स्पीकर की रूलिंग के हवाले से बात करना चाहते हैं, और जो कुछ लोग ये जिक्र कर रहे थे कि एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उस मरासले में, और जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी वो उसमें नहीं जाना चाह रहे। आप सर इससे इत्तेफाक करेंगे? जी मैं इससे तो इत्तेफाक करूंगा, लेकिन इसमें जो डिले हो रही है उससे ये जो हुकूमती मौक़िफ़ है उसको इन्होंने एक किस्म का सुप्रीम कोर्ट ने वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, क्योंकि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके फैसला देगी उसी वक्त ये हुकूमती मौक़िफ़ जो है धड़ाम से गिर जाएगा। जैसे कि वेंटिलेटर आप हटाते हैं किसी मरीज का तो वो फिर वो बिल्कुल वो ख़त्म हो जाता है। तो इस वक्त ये जो डिले हो रहा है ये बहुत, मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि एवरी डे मैटर्स। पाकिस्तान इस वक्त आपकी कोई वफाक में हुकूमत नहीं है, कोई सूबे में हुकूमत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो थे, क्योंकि वहाँ पे वोटिंग यानी होनी थी अभी, और नो कॉन्फिडेंस का मोशन टेबल हुआ था, तो इसलिए ये डिसोल्यूशन को एडवाइस कर ही नहीं सकते थे प्राइम मिनिस्टर। और अगर उस दिन ये हो जाता, ये वोटिंग हो जाती, तो ये ही वुड हैव सीज्ड टू बी द प्राइम मिनिस्टर देयर एंड देन। सो उसके बाद इन्होंने जो मजीद कुछ चीज़ें करनी शुरू की कि असेंबली को तहलील की एडवाइस दे दी, और ये सारा सुपर स्ट्रक्चर, और फिर वो फॉर्मर चीफ जस्टिस का नाम दे दिया, और उससे एक बड़ा गलत इंप्रेशन जाता है, एज इफ ये चीफ जस्टिस को बताया जा रहा है कि जी आप हुकूमत के हक में फैसले देते जाएं और इंशाल्लाह आप सारे ही फ्यूचर प्रेसिडेंट्स हैं और प्राइम मिनिस्टर्स हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी पेंशन इन लोगों को मिलती है, इसलिए तो नहीं मिलती कि ये बाद में फिर इनको ये वाली चीज़ें भी, इनका तो इंडिपेंडेंस
کی وجہ سے ملتی ہیں تاکہ دے شوڈ ریمین انڈیپینڈنٹ ٹو دی اینڈ. کسی قسم کا انسینٹو یہ وہ ان کو نہیں ہونا چاہیے. بٹ قصہ مختصر آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ سپریم کورٹ کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں دے گی جو کہ آئین کے خلاف ہو, اور اس میں مزید ڈیلے بھی میں سمجھتا ہوں ان کو نہیں کرنا چاہیے, اور اب اس حکومت کو وینٹیلیٹر سے اتار دینا چاہیے, کیونکہ اگر سپریم کورٹ نے مزید ڈیلے کیا تو سپریم کورٹ گو کہ ایونچولی صحیح فیصلہ دے گی لیکن شدید کنٹروورسی کا شکار ہوگی. اور ماضی میں ہماری عدالتوں کے بہت سے فیصلے ہیں جس کی وجہ سے عدالتیں کنٹروورشل رہی ہیں, اور عدالتوں کو چاہیے کہ جلد از جلد آئین کے مطابق فیصلہ کریں. اور میری دعا ہے اور مجھے امید ہے کہ موجودہ سپریم کورٹ انشاءاللہ کنٹروورشل نہیں ہوگی, اور یہ آئین کی پاسداری بھی کریں گے, آئین کو بھی بچائیں گے اور اپنی ساکھ کو بھی بچائیں گے, اور اس کے علاوہ کوئی رستہ انشاءاللہ وہ نہیں اپنائیں گے جو کہ غیر آئینی ہو. یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ جو 93 کا فیصلہ آیا تھا جب حکومت کو ریسٹور کیا گیا تھا تو اس کو بھی کافی عرصہ لگا تھا, تقریباً 1 مہینہ لگا تھا جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا. نہیں, یہ کون سے 93 کے فیصلے کی آپ بات کر رہی ہیں؟ جی, جب نواز شریف صاحب کی حکومت جو کو ریسٹور کیا گیا تھا. جی بالکل. دیکھیں وہاں پہ بھی اینڈ میں کیا ہوا تھا اس وقت کہ جب نواز شریف صاحب جو تھے وہ ان کو جب ہٹا دیا گیا, پریزیڈنٹ نے 58(2)B میں ان کی اسمبلی ڈیزالو کر دی, کیبنٹ کو گھر بھیج دیا, تو وہ ایکشن چیلنج ہوا تھا, اور ایک بینچ تھا سپریم کورٹ کا وچ واز آلموسٹ فل کورٹ ہیڈڈ بائی جسٹس نسیم حسن شاہ, تو انہوں نے پریزیڈنٹ کا جو ایکشن ہے اس کو انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل قرار دے دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل مشینری کا بریک ڈاؤن اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے کہ انہوں نے اس کو سمجھا ہے, اور لہٰذا وہ ڈسولوشن غلط ہے. لیکن جب میاں صاحب ریسٹور ہو گئے تھے تو اس کے بعد پھر وہ میاں اظہر کو انہوں نے ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کیا تھا, کیونکہ وہاں پہ وہ یہ گورنر جو تھے وہ کوئی دوسرے تھے, تو وہ بھی ایک بہت یعنی پنجاب نہیں سر, بٹ میرا کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ مہینہ تو تب بھی لگا تھا ایک فیصلہ آنے میں جس میں ایک حکومت کو ڈسمس کر دیا گیا تھا, نیا وزیر اعظم جو تھا وہ بھی سلیکٹ کر لیا گیا تھا, بٹ مہینہ لگا اور سپریم کورٹ نے حکومت کو ریسٹور کر دیا, کہ وقت تو تب بھی لگا تھا. یہ آپ نے ٹھیک کہا ہے, لیکن یہ ذرا ذہن میں رکھیے کہ وقت کیوں لگا تھا. وقت اس لیے لگا تھا کہ جو پریزیڈنٹ کو اس وقت پاور تھی کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر سکے اگر وہ سمجھے کہ کنٹری از ناٹ بینگ رن ان اکارڈنس ٹو دا پروویژنز آف دا کانسٹیٹیوشن. یہاں پہ اسپیکر کو کوئی پاور نہیں تھی کہ وہ ووٹنگ جو ہے اس کو روک دیں اور ووٹنگ کو ختم کر دیں ہمیشہ کے لیے, یہ پاور ہی نہیں ہے اسپیکر کو. اس لیے یہاں پہ اتنی دیر اس لیے نہیں لگنی چاہیے کہ اب تک میڈیا میں بھی یہ ٹوٹل کنسنسس ہے, اور یہ ٹوٹل کنسنسس ہے آل اوور پاکستان لیگل کمیونٹی میں, ماں سوائے چند ہمارے جو اپ کمنگ بڈنگ لائرز ہیں ان کے وہ بیچاروں کی کچھ اپنے کچھ وہ ڈیفینیٹلی زندگی میں انہوں نے بھی آگے آنا ہے, تو ہر کوئی اپنے اپنے وہ مفاد دیکھتا ہے کہ بھئی ادھر ہمارا مفاد ہے یا ادھر مفاد ہے, تو اس لیے ان کے وہ ویوز جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈوینڈل کر جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو دو بہت اچھے بیرسٹر میرے سامنے بیٹھے ہیں, آئی ایم شیور کہ دے آر ویری کلیئر آن دس, تو آئی ایم کوائٹ ہوپ فل کہ انشاءاللہ چلے سر, وہ جو جن ینگ بیرسٹرز کی آپ نے اتنی تعریف کی ہے ان کو بھی گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں. جی احمد پنسوٹا صاحب, سر آپ اتفاق کریں گے جو عرفان قادر صاحب نے بات کی ہے کہ معاملہ کافی سیدھا ہے اور جلد از جلد سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ دے دینا چاہیے کہ ڈیپیوٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے وہ شاید قانونی لحاظ سے صحیح نہیں تھی. جی تھینک یو. میں بالکل جی, عرفان قادر صاحب تو ہمارے پروفیشن کے بڑے سینئر لائر ہیں اور ان سے تو ڈس ایگری کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں صرف اپنے جو سائٹ سے کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا, جن میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرا اختلاف اس وقت یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو فیصلہ جلدی کرنا چاہیے یا تاخیر سے کرنا چاہیے. میں 3-4 دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ ان کاموں اور ان فیصلوں کے لیے نہیں بنی جن کے لیے ان کو ہر دور میں استعمال کیا جا رہا ہے, اور استعمال کرنے سے میرا مطلب ہے کہ ان کو کیسز وہاں پر فائل کیے جا رہے ہیں. پاکستان کی اعلیٰ عدالت اور پاکستان کے ہائی کورٹس جو ہیں وہ بیسکلی ایک عام آدمی کو انصاف دینے کے لیے بنے ہیں, جس میں سول اور کرمنل کیسز کی بات ہے. اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایوری ناؤ اینڈ دین we stuff them up with such cases جہاں پر آئین کی تشریح جو ہے میرے نزدیک ان کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کو سب سے پہلے
پارلیمنٹ کا کام ہے. یہ پارلیمنٹ کے مسائل ہیں جن کو بنسوٹا صاحب معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, بٹ سر جو حکومت نے کیا کہ انہوں نے پہلے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ریجیکٹ کیا, اس کے بعد اسمبلیز ڈسمس کر دی, تو اب بیچاری اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ نہ جاتی تو کدھر جاتی, وہ بھی دھرنا دے دیتی ڈی چوک میں. جی میں اسی طرف ہی آ رہا تھا کہ وہ کس طرف ان کو جانا چاہیے تھا. پہلے میں صرف یہ بات آپ کو اس لیے کر رہا تھا کہ پرابلمٹک سچویشن یہ ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ سے وہ کام لیا جاتا ہے ہر دفعہ جو کہ بیسکلی پارلیمنٹ کے. اب میں آتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا اس وقت رول کیا ہے. دیکھیں جی جو تو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, جو جورسپروڈنس ہے آن دس سبجیکٹ پہ بڑی کلیئر ہے کہ جو اسپیکر کی, اگر تو آئین کو پڑھیں اور آئین کی طرف دیکھیں تو بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ اسپیکر کی جو رولنگ ہے, پہلے تو آرٹیکل 69 کا ذکر کر دیتے ہیں کہ اسمبلی کی پروسیڈنگز جو ہے they cannot be called into question. یہ میں نہیں کہہ رہا, آئین نہیں کہہ رہا, 2 دن پہلے سپریم کورٹ خود کہہ رہا ہے اسی ٹائپ کے کیس میں جب فائل ہوا جس پر رجسٹرار نے آبجیکشنز ریز کی, اور انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 69 کی وائلیشن جو ہے وہ اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے, میٹر آف پبلک امپورٹنس نہیں ہے اور وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے. لیکن ٹھیک 1 دن بعد یا 2 دن بعد اسی ایشو کے اندر یہ معاملہ ارائز ہوتا ہے. تو لیٹس سی اب سپریم کورٹ اس پر کیا فیصلہ کرتا ہے, بٹ لیگل پوزیشن جو ہے اس پر بڑی کلیئر ہے. بالکل صحیح سر, بالکل ٹھیک. جی اسد صاحب, سر آپ کے پاس 2 مختلف ویوز آپ نے سن لیے. عرفان قادر صاحب کا خیال ہے, خیر آئی ڈونٹ نیڈ ٹو سمرائز, آپ نے دونوں پوائنٹ آف ویوز دیکھ لیے. سر آپ کس سے اتفاق کریں گے؟ جی تھینک یو عارفہ صاحبہ, یو آر پوٹنگ می ان اے ویری ڈیفیکلٹ پوزیشن. قانونی دائرے میں عرفان قادر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. احمد صاحب از آلسو مائی سینئر ایٹ دا بار. بات کافی حد تک واضح ہے. اسپیکر نے جب یہ تمام پروسیڈنگ شروع کی اور آپ نے پھر آرٹیکل 5 کا حوالہ دیا, تو آرٹیکل 158 میں بھی واضح ہے کہ آپ اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کر سکتے جب تک آپ نے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس اسی اسمبلی میں داخل کیا ہوا اور اس پر ووٹ نہ ہوا ہوا ہو. تو یہ شروع میں ایک تو خدشہ ہے جو کہ کافی زیادہ نمایاں ہے کہ آپ نے ایک کامیاب ووٹ آف نو کانفیڈنس کو سائڈ سٹیپ کرنے کے لیے آرٹیکل 5 کو سامنے رکھا اور پھر اس کے فوری طور اس کے بالکل بعد آپ نے پھر اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیا. یہ پہلی چیز. جو دوسری چیز ہے وہ ہے اسپیکر کے اختیارات. احمد صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں, ایک تو آرٹیکل 169 کی پروٹیکشن ہے, لیکن ماضی میں بھی ہم نے کئی پریسیڈنٹ دیکھے ہیں جس میں یہ بات نمایاں ہے. بلکہ عرفان قادر صاحب حوالہ بھی دے رہے تھے جو 2012 میں ہم نے دیکھا, یوسف رضا گیلانی اور اظہر صدیق صاحبان کے جو کیسز تھے. The speaker is to apply his mind, لیکن کیا یہاں اسپیکر کا اختیار ہے کہ وہ آپ کے منتخب نمائندوں کو ووٹ دینے سے ریسٹرین کر سکتا ہے, یا وہ اس طرح کی رولنگ بھی دے سکتا ہے ایپلیکیشن آف مائنڈ والی جس میں وہ اسد کیسر صاحب کا نام پڑھ دیتے ہیں, دوسری سائڈ کی بات نہیں سنتے, اور پھر اس کے بعد اس رولنگ میں بھی کہیں یہ نہیں کہتے کہ آپ کے جو منتخب نمائندے تھے وہ اس بیرونی سازش میں ملوث تھے. انہوں نے صرف کہا کہ تحقیق بنتی ہے. اب میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہاں جو فورن ایلیمنٹس ہیں وہ دخل دیتے ہیں اور بالکل تحقیق کرنی چاہیے, لیکن اگر 7 مارچ کو کیبل آ گئی اور رولنگ میں بھی اس کا حوالہ آپ نے دیا ہوا ہے, تو 7 مارچ اور 3 اپریل کے بیچ آپ 1956 کے قانون کے تحت کمیشن آف انکوائری بھی بنا سکتے تھے, آپ JIT تشکیل دے سکتے تھے, آپ اس چیز کی تہہ تک پہنچ سکتے تھے. 3 اپریل کے دن آپ کے پاس وہ مٹیریل نہیں تھا کہ آپ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کو اس طرح ریجیکٹ کر سکیں. اب آگے عدالت عظمیٰ کس طرح کا ورڈکٹ دیتی ہے وہ دیٹ ویل ہیو ٹو ویٹ. بالکل صحیح. جی ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹے کو, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں عرفان قادر صاحب سے, احمد بنسوٹا صاحب سے اور اسد رحیم خان صاحب سے, اور ہم بات کر رہے ہیں جو اس وقت آبویسلی سپریم کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے اور یہ سارا معاملہ ہے. عرفان قادر صاحب سر, آپ نے بھی جو یہی کہا کہ جلد از جلد اس کا فیصلہ ہونا چاہیے, اور فیصلہ کیا ہونا چاہیے کچھ اس طرف بھی آپ نے ہنٹ کر دیا. بٹ سر ویری کوئک کویسچن کہ جو ہماری, اگر ہم میمو گیٹ کی تاریخ دیکھیں تو پھر اس سے تو میرے جیسے لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ ادھر بھی عدالت جو ہے ایونچولی, اسپیشلی جب حکومت کے وکیل آئیں گے اور وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے تو وہ بھی پش کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر میمو گیٹ کا پریسیڈنٹ موجود ہے تو کس طرح عدالت کہے گی کہ وہ اس کا جو سیکیورٹی اینگل ہے یا جو حکومت الزام لگا رہی ہے اس کو, یا ماضی کی حکومت الزام لگا رہی ہے اس کو وہ کیسے اگنور کریں گے؟ اس کے جواب میں کہوں گا کہ ججز کے کچھ ریمارکس آئے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم فیکچول کویسچنز میں جانا نہیں چاہتے,
ہم صرف لیگل کویسچنز پہ بات کریں گے تو اس سے تو لگتا ہے کہ یہ جس طرح کے اسد رحیم کہہ رہے تھے کہ بہت سارے اور فورمز ہیں جہاں پہ کہ یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں, جیسے سلپ آف ٹنگ ہو گیا, کمیشن آف انکوائری ایکٹ جو بنا ہوا ہے اس کے تحت بھی انکوائری ہو سکتی ہے, اور غالباً ایک کمیشن جو ہے انہوں نے کہا ہم تشکیل دیں گے بھی, تو وہ ساری چیزیں وہ وہاں پہ ایڈریس ہو سکتی ہیں. تو یہاں پہ کورٹ جو ہے وہ لگ یہی رہا کہ وہ دے ول کنفائن ٹو پیورلی لیگل ایشوز اینڈ ان کو وہ جلدی ڈیسائیڈ کریں گے. اور وہ اس طرح کی فیکچوئل کنٹروورسی جو ہے میمو گیٹ کی آپ نے بات کی, تو میمو گیٹ کا بنا کیا تھا, آپ نے کبھی اس پہ غور کیا؟ آئی ایم شیور یو آر ویل اویئر کہ میمو گیٹ میں اینڈ میں یہی ہوا تھا کہ وہ ساری باتیں آئیں, کورٹ میں لمبی چوڑی پروسیڈنگز ہوئیں, اور ان دی اینڈ کورٹ میں کچھ پٹیشنز بعد میں بھی موو ہو گئیں امپلیمنٹیشن کے لیے کہ کورٹ کا آرڈر امپلیمنٹ کریں, اور ایونچولی سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ دا اسٹیٹ از ناٹ سو پاور لیس کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ نہیں سکتی. یہ آپ نے بہت اچھا یہ اشارہ دیا ہے میمو گیٹ کا, کیونکہ کل فاروق نائک صاحب کو چاہیے کہ آپ ہی سے کلو لے کے یہی چیز آرگیو کر دے کہ جی وہاں پہ بھی یہ چیز ہوئی تھی, اور ایونچولی انہوں نے کہا تھا اسٹیٹ اس پہ جو کاروائی کرنا چاہتی ہے کرے, عدالتوں کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. لیکن لیگل کویسچنز پہ عدالتوں کا کام ہے, کیونکہ ابھی وہ بیرسٹر احمد صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یہ چونکہ پروسیجرل میٹر ہے اور یہ انٹرنل پروسیجرز ہیں پارلیمنٹ کے, اس لیے یہ کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے. وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ آرٹیکل 69 کے تحت وہ نہیں آتے کورٹ کے دائرہ اختیار میں, لیکن جہاں پہ کہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہو جائے, جہاں پہ کہ انلیگیلٹی ہو جائے, تو وہاں پہ پھر یہ معاملات جو ہیں یہ کورٹ کے دیکھنے کے ہوتے ہیں, اور کورٹ ساری دنیا میں ڈیموکریسیز میں یہ دیکھتے ہیں اور پھر انہی کا ورڈکٹ فائنل ہوتا ہے. تو اس لیے وہ کویسچنز جو ہیں وہ کورٹ بالکل دیکھے گی, اور انہی پہ مجھے امید ہے کہ فیصلہ بھی ہوگا. بہت بہت شکریہ عرفان صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, عرفان صاحب ناٹ بی ود اس آفٹر دس آنسر, بٹ ہم پنسوٹا صاحب اور اسد رحیم صاحب سے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. جی پنسوٹا صاحب, سر وہی بات جو پہلے بھی آپ سے پوچھی اور اب عرفان قادر صاحب نے بھی اس کا ذکر کر دیا کہ اب اتنی اگر ویلڈ کہہ سکیں یا ویزیبل کہہ لیں کہ جس کو اپوزیشن کو لگ رہا ہے, ایک عام تاثر جو لیگل ایکسپرٹ سے بھی بات کریں تو یہ لگتا ہے کہ وائلیشن ہوئی ہے اسپیکر کی طرف سے, تو سر اس کو کس طرح عدالت اگنور کر دے, اور اگر کر دے تو جیسے لوگ کہتے ہیں کہ پھر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ کل کوئی بھی اسپیکر کسی بھی قسم کی ایک رولنگ دے دے اور اس کو آپ پھر چیلنج نہیں کر سکتے. سر تھینک یو جی ونس اگین. میں بیسکلی جو اپنے پہلے حصے میں تو بات اس خوف سے نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ اتنے سینئر لائر ہیں, ان سے ڈرتا بھی بہت ہوں, میں کھل کر اپنا اوپینین دے نہیں پا رہا تھا کیونکہ وہ چلے گئے, تو میں تھوڑا اچھا اسد صاحب سے یا اسد صاحب سے آپ نہیں ڈرتے, تو خیر ہے اب آپ کھل کے بات کریں گے. اسد صاحب سے تو میں ڈرتا ہوں, اسد صاحب کی انٹلیکٹ سے بھی ڈرتا ہوں, لیکن جتنا ان سے ڈرتا ہوں ذرا آپ کو پتا اسد صاحب بھی اس سے ایگری کریں گے. دیکھیں جو آج عدالت کے اندر آج جو ریمارکس دیے گئے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. ایک چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ہم آئین کو رولز کے ذریعے غیر مؤثر نہیں بنا سکتے, درست بات ہے, لیکن ساتھ ہی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ طریقے عدم اعتماد پیش بھی رولز کے تحت ہوتی ہے. اگلی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو اسپیکر کا فیصلہ چیلنج نہیں ہو سکتا وہ بھی رول میں لکھا ہوا ہے. اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کی ایک آئی وڈ سے جو ڈویژن ہے وہ بھی رولز میں ڈیفائنڈ ہے, اور اسپیکر کو مطلب ہے آئین میں اسپیکر اینڈ ڈیپٹی اسپیکر. اب جس طرف سپریم کورٹ جا رہی ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ رولز آف نیشنل اسمبلی اینڈ بزنس ان کی میں بات کر رہا ہوں اس طرف جا رہی ہے جو کہ پروسیجرل ان نیچر ہے. Therefore آرٹیکل 69 جو ہے وہ اپلائی کرے گا اور اسپیکر کی رولنگ جو ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. جہاں تک آپ نے قانونی نظیروں کی بات کی, اظہر صدیق کا کیس جو ہے وہ اس پہ بڑا کلیئر ہے, اور کیسز کلیئر ہیں. وہ یہ ضرور جہاں تک کہتے ہیں کہ آپ آ سکتے ہیں دائرہ اختیار میں جوڈیشل ریویو کے, ساتھ ساتھ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ اسپیکر کا رول میئرلی یہ نہیں ہے کہ اس نے ایز اے پوسٹ مین ایک چیز کو آگے بھیج دینا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کیسز میں ایک ہولڈ ہوا ہے کہ اسپیکر نے اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہے. سو اس اسپیکر نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا اور آئین کی ایک سرٹن تشریح کی جس کو جو کہ غلط اور صحیح ہو سکتی ہے, اور وہ کل کو جا کے سپریم کورٹ میں ابھی جس طرح آ چکی ہے. لیکن سپریم کورٹ اگر یہ ہولڈ کرتا ہے کہ یہ پروسیجرل ان نیچر ہے پھر تو شاید وہ نہیں دیکھ سکیں گے. بٹ اگر وہ اس کو سبسٹینٹیو بات کرتے ہیں, جو کہ مجھے آج کے کامنٹ سے نہیں لگ رہا کہ سبسٹینٹیو ڈکلیئر کریں گے, دیئرفور آج جو ہیئرنگ کا معاملہ ہے وہ تھوڑا سا اینٹی اپوزیشن جاتا ہوا مجھے زیادہ نظر آ رہا ہے. بٹ اب لیٹس سی واٹ ہیپنس. سپریم کورٹ جو ہے وہ کہتی کچھ ہے لیکن جب فیصلہ ڈفرنٹ ہو جاتی ہے کئی دفعہ.
जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे ब्रेक, जो हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी पॉइंट के ऊपर हम असद रहीम साहब से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं अहमद पनसोटा साहब से और असद रहीम खान साहब से, और हम बात कर रहे हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हैं डिप्यूटी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से। असद साहब, आपने जो बात की उसको तो इरफान कादिर साहब ने भी एंडोर्स किया, कि ये जो इशू है जिसको हुकूमत या माजी की हुकूमत जो इल्ज़ाम लगा रही है कि ये एक रजीम चेंज की साजिश थी और वो इसको लिंक कर रहे हैं स्पीकर की रूलिंग से, तो सर मगर ये कोर्ट के लिए कितना आसान होगा जब कल से हुकूमती लॉयर्स ये प्रॉबेबली आर्ग्यू करेंगे और कहेंगे कि इस इशू को आप खोलें। इंक्वायरी ऑफ कमीशन का इरफान कादिर साहब ने जिक्र किया, बट सुप्रीम कोर्ट फिर फैसला कैसे देगी बिफोर दैट कमीशन गिव्स अ रिपोर्ट? महदूद कर ले, और आज हमने देखा भी मामला सब जुडिस है तो शायद उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन अब तफरीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कानूनी सवाल है और ये एक फैक्चुअल इशू है जिस पर मज़ीद तहकीक करनी होगी, और वो किसी कमीशन के ज़रिए या किसी इन्वेस्टिगेटिव अदारे के ज़रिए हो सकती है और इख्तिताम तक बात पहुँच भी सकती है। जहाँ तक ये सवाल है कि 3 अप्रैल की सुबह क्या स्पीकर बाइख्तियार थे कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन को मुस्तरद कर सकते थे, आर्टिकल 58 और जिस आर्टिकल का अहमद साहब ने भी जिक्र किया आर्टिकल 69 की प्रोटेक्शन को भी सामने रखते हुए, ये एक कोर सवाल है। वो फैसला आ जाए और इस सवाल का जवाब मिल जाए हमें, तो काफ़ी हद तक ये जो एक सियासी कंट्रोवर्सी उठ खड़ी हुई है हल हो जाएगी। और फिर अगला सवाल होगा कि क्या ये बैरूनी साजिश, इस बैरूनी साजिश में अपोजिशन के नुमाइंदे थे, वो मुलव्वस थे कि नहीं थे, बट दैट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल उसको आपको उसका जवाब देना होगा। और आपका ये भी ख्याल है सर, बताइएगा, आई मीन व्हाट यू थिंक, कि क्या ये फैसला जल्द आ जाएगा जैसे इरफान कादिर साहब कह रहे थे, या इस पे वक्त लगेगा? क्योंकि अब अब पहले दिन भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा जल्दी फैसला आना चाहिए, आज भी उन्होंने गालिबन इस तरह की गुफ्तगू। मैं तुझे कहता हूँ वकला को ना तो आउटकम प्रेडिक्ट करना चाहिए और ना तो टाइमलाइन प्रेडिक्ट करना चाहिए। कई आपको क्लिप्स भी मिल जाएंगे जिसमें बहुत सीनियर हमारे माहिर कानून हैं जो कि 180 डिग्री आपको एक उल्टी प्रेडिक्शन दे रहे हैं। उम्मीद मैं करता हूं कि जल्द अज जल्द आ जाए ताकि हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पास से निकल सकें। जी अहमद साहब, द सेम क्वेश्चन टू यू सर, कि क्या आपको लगता है कि जल्द फैसला आ जाएगा इस केस का? बिल्कुल जी, मैं इस पर कमेंट करने से पहले वही असद वाली बात ही करूंगा कि वी आर बाउंड बाय द अरशद क्विक जजमेंट कि हमें सब जुडिस मैटर्स में इस तरह कमेंट नहीं करना चाहिए। बट आज की जो कमेंट्री है उससे लग ये रहा है कि चीफ जस्टिस साहब ने खुद ये कहा है कि मैं कोशिश करूंगा कि कल पर फैसला दे दूं, क्योंकि मैटर की जो नेचर है वो ऐसी है कि इस पर फैसला जल्दी देना। और जाते जाते एक शरारतन बात करना जरूर चाहूंगा कि हमारे जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उसमें एक 267 है जिसका सब क्लॉज 7 है, जो ये कहता है कि अ मेंबर मे नॉट वोट ऑन एनी क्वेश्चन इन व्हिच ही हैज अ पेक्यूनियरी इंटरेस्ट। If he votes on such question, the vote shall on substantive motion carried out by the assembly be disallowed. और हमारे 10-12 जो मेंबरान हैं उनका तो पेक्यूनरी छोड़ के एक्सट्रीम पेक्यूनरी इंटरेस्ट लग रहा है, तो ये भी लेट्स सी कि if it comes into play or not. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना। बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।